بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 10 ہے۔ معزز سامعین، آج ہم آپ کے لیے جو کتاب لا رہے ہیں اس کا نام سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید سائنسی تحقیق ہے۔ مصنف مولانا وسیم اتاری، آواز محمد مدثر، پیشکش بکشیر پاکستان آڈیو لائبریری۔ مزید معلومات اور دیگر کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر 0333-249-5373 یا پھر کال نمبر 0300-2919-600 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ معزز سامعین، یہ کتاب کمپلیٹ ہے اور تقریباً 136 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 10 پیج نمبر 90 سے، مریض کی عیادت اور سائنسی انکشافات۔ حدیث شریف نمبر 1، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، قیدی کو رہائی دلاؤ اور مریض کی عیادت کرو۔ ریفرنس بخاری شریف۔ حدیث شریف نمبر 2، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجدہ سنایا، جب کوئی مسلمان اپنی کسی مسلمان بھائی کی عیادت کو جاتا ہے تو وہ لوٹتے وقت تک جنت کے باغات میں میوہ خوری میں رہتا ہے۔ ریفرنس مسلم شریف۔ حدیث شریف نمبر 3، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کرواؤ، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا ہے۔ ریفرنس ابن ماجہ۔ حدیث شریف نمبر 4، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر دریائے رحمت میں اس وقت تک بیٹھا رہتا ہے جب تک وہ وہاں رہا، بلکہ وہ اس دوران دریا میں ڈبکیاں لگاتا ہے۔ ریفرنس امام مالک، امام احمد۔ جدید سائنسی انکشاف۔ جدید تحقیق۔ نیو یارک کے اسپتالوں میں ایک عجیب مشاہدہ کیا گیا۔ وہ مریض کو جو ہسپتال میں تنہا پڑے رہتے تھے کو بہترین علاج اور نگہداشت کے باوجود پوری طرح فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ جن مریضوں کو ملنے والے اور بیمار پرسی کرنے والے آتے رہتے تھے، ان میں تندرستگی کی رفتار دوسروں سے بہتر پائی گئی۔ ان مشاہدات کے بعد نیو یارک کے پادریوں نے اسپتالوں میں جانا شروع کر دیا۔ وہ مریض سے ملتے، ان کی بیماریوں کے بارے میں گفتگو کرتے اور آخر میں ان کے ساتھ مل کر ان کی صحتیابی کے لیے التجا کرتے، اور عیادت کرنے والوں کو توجہ پانے والے اکثر لا علاج مریض بھی صحتیاب ہونے لگے۔ امریکہ رسالہ ڈائجسٹ نے اس مسئلے کو روحانیت سے تعبیر کیا اور اس کا کہنا تھا کہ دعا کرنے سے ان کو فائدہ ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ مریض کا ذہن پریشان ہوتا ہے، وہ اپنی بیماری کے تفکرات کی وجہ سے کسی بھی ترکیب کو آزمانے کو تیار ہوتا ہے۔ اسلام نے مریض کی ذہنی کیفیت کو سب سے پہلے محسوس کیا اور اس کے بارے میں ایسے مفید مشورے دیے جن سے مریض کے ذہن کو اطمینان اور سکون میسر آ جاتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں اسلامی طریقے ملے ہیں۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی عیادت کا بھی حکم دیا اور فرمایا کہ جب کسی مریض کے پاس جاؤ تو اپنے ہاتھ کا پچھلا حصہ اس کے سر پر رکھ کر اس کی طبیعت پوچھو۔ مریض جب اپنی عیادت کے لیے کسی کو آتا دیکھتا ہے تو اس کے مرض میں کمی واقع ہوتی ہے۔ بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرنا اور سائنسی انکشافات۔ حدیث شریف، حضرت ابو حمیرہ عمران صنعی رضی اللہ عنہ
سے مروی ہے کہ مکہ مکے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا، مجھے بخار ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا زمزم کے پانی سے ٹھنڈا کرو، کیونکہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار جہنم کی لپیٹ میں سے ہے، اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بخار آگ کا حصہ ہے، اس لیے اسے ٹھنڈے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار تشریف لاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا ایک مشکیزہ منگواتے اور سر پر انڈیل لیتے اور غسل فرماتے۔ احادیث مبارکہ میں بخار کو آگ کی لپیٹ اور جہنم کی پھٹکار قرار دیا گیا۔ اس کا علاج کرنے اور اس کو پانی سے ٹھنڈا کرنے کا بھی حکم دیا گیا، یعنی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہونے کے ساتھ طبیب اعظم بھی ہیں، جو بیماری کی پہچان بھی بتاتے ہیں اور اس کا علاج بھی بتاتے ہیں۔ سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، میرے عیسیٰ اگر دوا نہ کرے، آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے۔ مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس، مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس، اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند۔ آ گیا بیمار اے میرے طبیب، آ گیا بیمار اے میرے طبیب، دو شفا کاملہ دو یا رسول، دو شفا کاملہ دو یا رسول۔ جدید سائنسی انکشافات۔ لوہی کونیس نے ہائیڈروپیتھی کے اصول میں تحریر کیا کہ پانی چونکہ عناصر اربعہ میں ہے، اس لیے اس کی انسان سے بہت قریب کی نسبت ہے۔ میرے تجربات میں تمام بخار کے مریض، طاعون کے مریض، گردے اور اعصاب کے مریضوں کا علاج بھی پانی ہی ہے۔ ایسے مریض کو پانی میں نہلایا جائے، اس پر پانی انڈیلا جائے اور پانی پلایا جائے۔ تحقیق ہے کہ پانی ڈالنے سے مراد ٹھنڈک پہنچانا ہے۔ اگر بخار والے مریض کو آپ رضائی میں پیک کر کے سلا دیں تو وہ بخار کی شدت کو محسوس کرے گا۔ آپ بھی ہاتھ لگا کر چیک کریں گے تو شدید بخار محسوس ہوتا، اور مریض کو آپ پنکھے کے نیچے سلا دیں تو وہ بخار کی شدت میں کمی پائے گا۔ کلونجی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کلونجی پر جدید تحقیق۔ دودھ پینے کی سنت، کدو کھیرے کی سنت، چقندر کے فوائد۔ کلونجی کی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کلونجی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید سائنسی تحقیق۔ حدیث شریف نمبر 1، سالم بن عبداللہ اپنے والد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، سرکار پاک مدینے کے تاجدار صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اوپر کالے دانوں کلونجی کو لازم کر لو کہ ان میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ حدیث پاک نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیماریوں میں موت کے سوا کوئی ایسی بیماری نہیں جس کے لیے کلونجی میں شفا نہ ہو۔ پہلی حدیث کا ریفرنس ابن ماجہ، دوسرے حدیث کا ریفرنس مسلم شریف۔ عربی میں کلونجی کو حیا السودا کہتے ہیں اور فارسی میں سوئیز کہتے ہیں۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلونجی کے سوائے موت کے ہر بیماری سے شفا قرار دیا ہے۔ کلونجی کو سوائے موت کے ہر بیماری سے شفا قرار دیا ہے۔ کلونجی پر جدید تحقیق۔ نمبر 1، کلونجی جسم کے کسی بھی حصے میں واقع رکاوٹ یعنی سد کو دور کرتا ہے۔ نمبر 2، تخمیری مادہ کو خارج کرتی ہے، معدے کو مضبوط بناتی ہے، حیض، دودھ اور پیشاب لاتی ہے۔ اگر اسے پیس کر سرکہ میں ملا کر کھایا جائے تو پیٹ کے کیڑے مار دیتی ہے۔
اگر کلونجی کا تیل نکال کر گنج پر لگایا جائے تو بال اگتے ہیں اور بال جلد سفید نہیں ہوتے۔ پرانے زکام میں مفید ہے، اس کو گرم کر کے سونگھنا بھی زکام میں مفید ہے۔ کلونجی کا دھواں سانس کی تکالیف دور کرتا ہے، روٹی کے ساتھ کھائیں تو پیٹ میں ہوا نہیں بھرتی، زکام، فالج، لقوہ، بھولنے کی بیماری، چکر اور گھبراہٹ وغیرہ دور ہو جاتے ہیں۔ سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہو تو کلونجی سے جلد فائدہ ہوتا ہے۔ کلونجی کو پانی میں پکا کر شہد میں ملا کر پینے سے مثانے کی پتھری نکل جاتی ہے۔ اسے نہار منہ روغن زیتون کے ساتھ کھایا جائے تو چہرے کا رنگ لال ہو جاتا ہے۔ فقیر کا تجربہ۔ الحمدللہ میرا تجربہ ہے کہ میں صبح اٹھ کر 15-20 دانے کلونجی کے پانی کے ساتھ نگل لیتا ہوں۔ میرا یہ مشاہدہ ہے کہ کئی بیماریاں بغیر کسی دوا سے یا علاج سے صرف کلونجی کی وجہ سے دور ہو گئی اور اس کی شفا کی برکت میں نے محسوس کی ہے۔ کلونجی میں جو ہے سو ہے، مگر اصل اثر تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق کی ترجمان سے نکلے اتنے جملے ہی کافی ہے کہ کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے۔ دودھ پینے کی سنت اور جدید تحقیق۔ حدیث شریف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور اس کے بعد کلی کی اور فرمایا کہ اس کی چکنائی بخار کے مریضوں اور سر درد کے لیے بیکار ہے۔ ریفرنس بخاری و مسلم۔ حدیث شریف نمبر 2۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مریض کی ہر بیماری کی دوا نازل فرمائی ہے، پس گائے کا دودھ پیا کرو کیونکہ یہ ہر قسم کے درختوں کے پتے چرتی ہے۔ ریفرنس نسائی شریف۔ جدید تحقیق۔ غالباً پہلی حدیث شریف جو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کی اس میں یہ لکھنا چاہتے ہوں گے کہ با اثر ہے، واللہ عالم۔ جدید تحقیق۔ دودھ کے پینے سے مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، بکری کا دودھ لطیف اور معتدل ہوتا ہے اور امراض دق و سل میں مفید ہوتا ہے، جبکہ گائے کا دودھ اپنے فائدے کے لحاظ سے یکتا ہے کیونکہ اس میں اکثر بیماریوں سے شفا ہے۔ دودھ وہی ٹھیک ہے جو براہ راست جانور سے حاصل کیا جائے یا اسے دھوئے ہوئے عرصہ نہ گزرا ہو۔ پیٹ کے زخم بھرتا ہے اور امراض سینہ کے لیے مفید ہے۔ اس میں اگر چینی کے بجائے شہد ملا کر پیا جائے تو یہ بہترین غذا، ذہنی پریشانی کا علاج، ساتھ ہی منہ اور پیٹ کے زخموں کے لیے بہترین علاج ہے۔ دودھ پینے کا صحیح وقت خالی پیٹ ہے۔ دودھ پینے کے فوراً بعد چہل قدمی کرنا یا سو جانا یہ ہاضمے کو خراب کرتا ہے۔ بڑی عمر کے لوگوں کے لیے دودھ میں شہد ملا کر پینا زیادہ مفید ہے کیونکہ اس طرح تخمیر پیدا نہیں ہوتی۔ کدو شریف اور جدید سائنسی تحقیق۔ کدو ایک عام سبزی ہے، ہر سبزی کی طرح جو کہ پوری دنیا میں کاشت کی جاتی ہے۔ اس کا بے مثال ہونا اس لیے ہے کہ اسے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ حدیث شریف نمبر 1۔ حضرت وائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے یہ کدو موجود ہے کہ دماغ کو بڑھاتا ہے، مزید تمہارے لیے مسور کی دال ہے جس سے کم از کم 70 پیغمبروں کی زبان پر لگنے کا شرف حاصل ہے۔ ریفرنس بہاوالہ طبرانی شریف۔ حدیث شریف نمبر 2۔ حشام بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ
طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کدو کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا مجھے مخاطب کرتے ہوئے طبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، جب خشک گوشت پکاؤ تو اس میں کدو ڈال کر اضافہ کر لیا کرو، کیونکہ یہ غمگین دل کو مضبوط کرتا ہے۔ کدو کے متعلق جدید تحقیق۔ کدو کے فوائد جن کا تحقیقی جائزہ لیا گیا ہے وہ مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، کدو ایک ہلکی غذا ہے جو خود جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور اس دوران کسی قسم کی مشکل پیدا نہیں کرتا۔ خود جلدی ہضم ہونے کے ساتھ دوسری غذاؤں کا ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 2، بخار کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ بخار کے مریضوں کو آرام اور سکون مہیا کرتا ہے۔ کدو کے چھلکے کا پانی نچوڑ کر عرق گلاب میں ملا کر کان میں ڈالنے سے وہاں کے ورم کم ہو جاتے ہیں۔ یہ نسخہ آنکھوں کی سوزش میں بھی مفید ہے۔ کدو کا پانی جوڑوں پر ملنے سے درد میں آرام ملتا ہے۔ کدو پیاس بجھاتا ہے، جگر کی گرمی اور صفرا کو دور کرتا ہے، پیشاب لاتا ہے، پیٹ کو نرم کرتا ہے۔ کدو کے پانی کلیاں سے کرنے سے مرسوڑوں کا ورم جاتا رہتا ہے۔ کدو کا چھلکا پیس کر کھانے سے آنتوں اور بواسیر سے آنے والا خون بند ہو جاتا ہے۔ کھیرے کی سنت، چقندر کے فوائد۔ کھیرے کی سنت اور جدید سائنسی تحقیق۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ کھجوروں کے ساتھ کھیرے کھا رہے تھے۔ ریفرنس: بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ترمذی۔ بہترین کھیرا پکا ہوتا ہے۔ یہ جسم کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ طبیعت میں اور خاص طور پر معدے اور آنتوں میں کسی وجہ سے تکلیف محسوس ہوتی ہے تو کھیرا کھانے سے سکون ملتا ہے۔ پیشاب آور ہے اور اس کا مسلسل استعمال جسمانی کمزوری دور کرتا ہے۔ کھیرا کھانے سے معدے اور آنتوں کی سوزش ختم ہوتی ہے۔ مثانے کی سوزش، جلن کو دور کرتا ہے۔ اگر اس کے چھلکے پیس کر کاٹے مریض کو چٹائے جائیں تو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ چقندر کے فوائد اور جدید سائنسی تحقیق۔ حدیث شریف: حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم جمعے کے دن بہت خوشی محسوس کرتے تھے، کیونکہ اس روز ایک بڑھیا آتی تھی جو ہنڈیاں میں چقندر کی جڑیں اور جو ڈال کر ان کو خوب پکا کر لاتی۔ اس میں خدا کی قسم نہ تو چربی ہوتی تھی نہ چکنائی۔ ہم جمعہ پڑھ کر اس کے پاس آ جاتے، اس سے سلام کرتے اور وہ بڑھیا اپنا پکوان ہمارے آگے رکھتی اور ہم اس کھانے کی خوشی میں جمعے کے دن مسرور رہتے۔ یہ خاتون چقندر اور جو کی دیگ پکا کر ہریسہ کی مانند گھونٹ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر فروخت کرتی تھی۔ جدید تحقیق۔ چقندر کے فوائد کے متعلق جدید تحقیق مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، چقندر اگرچہ ٹھنڈک رکھتا ہے مگر ایسی کہ جسم کو ناگوار نہیں گزرتی، جسم کے سدے کھولتا ہے، اگیزما اور پتھری میں مفید ہے۔ چقندر کاٹ کر سر پر ملنے سے گرتے بال رک جاتے ہیں۔ اسے پکا کر اور پانی میں گھونٹ کر لگانے سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ چقندر کے پانی کو شہد کے ساتھ پیا جائے تو بڑھتی ہوئی تللی کو کم کرتا ہے اور جگر میں پیدا ہونے والی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے۔ چقندر کے پتوں کا پانی نکال کر اسے کلی کرنا یا اسے مسوڑوں پر ملنے سے دانتوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ بعض طبیبوں کا خیال ہے کہ ایسا کرنے سے آئندہ دانتوں کا درد جاتا رہے گا۔ بال کم ہو تو چقندر کے پانی سے دھونا مفید ہے اور چقندر دستوں کو بند کرتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی کا وبال۔
ذخیرہ اندوزی کا وبال اور جدید سائنسی تحقیق۔ حدیث شریف نمبر 1، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دوسری جگہ شہر یا بستی میں غلہ لے کر آئے اور جس سے لوگوں کو خوراک ملتی ہے، ایسا شخص مرزوق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے گا، اور جو شخص ضرورت کے وقت غلہ روکے گا، مہنگائی کا انتظار کرے، ایسا شخص ملعون ہے۔ ریفرنس ابن ماجہ۔ محترم حضرات، آج تاجر حضرات اپنے گوداموں میں مال اسٹاک کر کے رکھ لیتے ہیں تاکہ مہنگائی اور اناج کی قلت ہو تو ہم اس کو منہ مانگے داموں بیچیں۔ اناج کی ہر آدمی کو ضرورت ہوتی ہے، امیر بھی کھاتا ہے، غریب بھی، بادشاہ بھی اور رعایا بھی، اس کے لیے سب اسے خریدیں گے، لہٰذا وہ منہ مانگے دام مانگتے ہیں۔ امیر آدمی تو خرید لیتا ہے، مگر غریب آدمی جو بیچارہ پہلے سے مالی مشکلات میں گرفتار ہے، مزید تکلیف میں آ جاتا ہے۔ یہ کام تاجر حضرات کرتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ اس میں برکت کا خاتمہ ہے۔ ظاہر میں منافع ہی منافع ہے، مگر باطن میں نقصان ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جدید تحقیق کی رپورٹ اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ اقتصادی امور میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ۔ اشیاء خورد و نوش کا استعمال مارکیٹوں میں اس قدر میسر ہو کہ اس کا ملنا کسی بھی وقت مشکل نہ ہو۔ گاہک کی صورتحال چونکہ ضرورت مند ہوتی ہے، اس لیے اس کی ضرورت کا خیال رکھنا تاجرانہ زندگی کا اصول ہے۔ اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کا قانون بر وقت عمل میں رہے اور وہ لوگ جو اس جرم میں مبتلا ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کا اجر ہونا ضروری ہے تاکہ ریاست کے عوام بہتر زندگی گزار سکیں۔ حقوق العباد میں عام طور پر ایک یا کچھ افراد کو تکلیف پہنچتی ہے، مگر ذخیرہ اندوزی سے ایک نہیں بلکہ پورے شہر یا پورے ملک قوم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ دوسرے الفاظوں میں اس جرم سے لاکھوں یا کروڑوں لوگوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، ان میں معصوم بچے، بوڑھے، بیمار ہو سکتے ہیں۔ اس طرح سے اگر کوئی تاجر دوائیوں اور ذخیرہ کر کے اس لالچ میں کہ یہ مہنگی ہوں گی اور میں زیادہ نفع کماؤں گا، تو اب سوچئے کہ مریضوں پر یہ ظلم ہوگا یا نہیں۔ پھر مریضوں کی اکثریت غریبوں کی ہوتی ہے۔ اولاد کے حقوق۔ اولاد کے حقوق اور جدید سائنسی تحقیق۔ حدیث شریف نمبر 1، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اپنی اولاد کو ادب سکھائے تو اس کے لیے ایک صاع صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ ریفرنس ترمذی شریف۔ حدیث شریف نمبر 2، حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بواسطہ اپنے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی تہذیب سے زیادہ ایک باپ کا اپنی اولاد کے لیے کوئی عطیہ نہیں ہے۔ ریفرنس ترمذی شریف۔ حدیث شریف نمبر 3، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی بیٹی ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے اور نہ اسے حقیر سمجھے اور نہ اس پر بیٹوں کو ترجیح دے، خدا تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ جدید تحقیق۔ یورپ میں اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی جاتی، بلکہ ماں باپ دونوں کام کاج میں لگے ہوتے ہیں۔ بچے کو آیا کے پاس رکھوا کر چلے جاتے ہیں، وہ ڈبے کا دودھ پلاتی ہے اور ٹائم پاس کرتی ہے۔ اس طرح بچے اپنے والدین کی تربیت اور پیار سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ لڑکا یا لڑکی دن بھر کالج میں اور رات بھر کلب میں گزارتے ہیں۔ ہر لڑکی کا کوئی نہ کوئی بوائے فرینڈ ساتھ ہوتا ہے اور ہر لڑکے کی کوئی نہ کوئی گرل فرینڈ ساتھ ہوتی ہے۔ خوب شراب پی جاتی ہے، مگر والدین کو فرصت ہی نہیں کہ وہ یہ معلوم کریں کہ میری جوان بیٹا کیا کر رہا ہے۔ اگر کبھی والدین اونچی آواز سے ڈانٹ دیں یا اپنی بیٹی کو تھپڑ رسید کر دیں تو یہی اچھی تعلیم و تربیت سے محروم، پیار و محبت سے محروم لڑکی اپنے والدین کی شکایت پولیس کے محکمے میں کرتی ہے۔ یورپی تحقیق بھی یہی ہے کہ والدین کی اچھی تعلیم و تربیت نہ ہونے کی وجہ سے
17 اور 18 سال کی کم عمر لڑکیاں شادی سے پہلے ماں بن جاتی ہیں، پھر اس کا خمیازہ والدین بھگتتے ہیں۔ اسلام جہاں ہر قسم کسی کے حقوق کی بات کرتا ہے، وہاں والدین کو بھی یہ لمحہ فکریہ دیتا ہے کہ تم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، کچھ وقت اپنی اولاد کو بھی دو، تمہاری اولاد کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، اس کا خیال رکھا جائے، ورنہ برے دنوں کا انتظار کیا جائے۔ نقل اتارنے کی ممانعت اور تحقیق کی دنیا، نقل اور نفسیات، دعا کے برکات اور جدید تحقیق۔ اسلام میں کسی کا مذاق اڑانا اور نقل اتارنے کی ممانعت ہے۔ نقل اور نفسیات، فرائیڈ کے نظریات۔ نقل دراصل ذہن کے اس حصے کا برعکس ہے جس سے آدمی دوسرے کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے۔ نقل میں تنقید کا پہلو بھی ہے اور اختیار کا بھی، یعنی بعض اوقات کسی کی بری عادات کو ظاہر کرنے کے لیے بالکل وہی عمل کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ انسانی سوچ اور سمجھ پر اتنا برا اثر ڈالتا ہے جس سے زبان کی لکنت، آواز کی کمی جیسے امراض پیدا کرتا ہے۔ ہوم کے تجربات۔ نقل سے ذہنی صلاحیتوں کا نکھار تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ انسان گہری سوچ کو چھوڑ کر صرف لکیر کا فقیر بن جاتا ہے۔ اس کی اپنی سوچیں کم اور دوسروں کی نقل کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے۔ اس کا نقصان اس کی عملی زندگی میں زوال کا باعث بنتا ہے۔ کسی کا مذاق اڑانا، نقل اور اتارنا منع ہے، مگر نیک لوگوں کی نقل بغیر کسی بغض اور عداوت اور دلی محبت کے ساتھ اتارنے کی ممانعت نہیں، کیونکہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے۔ کسی کو اچھا کام کرتے دیکھ کر اچھا کام کرنے کی کوشش کرنا، اس نیک شخص کا انداز اپنانا یہ صحیح ہے، بلکہ اس سے ظاہری اور باطنی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ دعا کے برکات اور جدید سائنسی تحقیق۔ حدیث شریف نمبر 1۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہتے ہیں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ نزدیک سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز باعظمت نہیں ہے۔ ریفرنس ابن ماجہ۔ حدیث شریف نمبر 2۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں پھیرتی تقدیر کو مگر دعا، اور انہیں زیادہ کرتی عمر کو مگر نیکی، اور نہیں زیادہ کرتی عمر کو مگر نیکی۔ ریفرنس ترمذی شریف۔ حدیث شریف نمبر 3۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے اس کا فضل مانگو، اس کے لیے کہ خدا تعالیٰ مانگنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور بہترین عبادت کشادگی کا انتظار ہے۔ ریفرنس ترمذی شریف۔ حدیث شریف نمبر 4۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ عز و جل سے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ریفرنس ترمذی شریف۔ اللہ کے حضور التجا کرنے کو دعا کہا جاتا ہے۔ دراصل دعا عبادت کا ایک حصہ ہے، کیونکہ انسانی زندگی کا مقصد عبادت اور اطاعت ہے، اور عبادت ہی انسان کو مقام عبدیت تک پہنچاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگنے کا بھی حکم ہے۔ حدیث شریف۔ حضرت عثمان بن حنیف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک اندھا شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بینائی کے لیے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر چاہو تو دعا کرو اور اگر چاہو تو صبر کرو، یہ بہتر ہوگا۔ اس نے کہا دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی طرح وضو کر کے کہو کہ اے اللہ عز و جل، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بینائی چاہتا ہوں، اور اس نابینا نے ایسا ہی کیا تو اس کی آنکھ درست ہو گئی۔ ریفرنس ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، بہقی شریف۔